یہ مکالمہ ہے سکندر اعظم، جو وقت کا سب سے بڑا فاتح تھا. نام سنا ہوگا آپ نے. تو سکندر اپنے دور میں طاقت کا، قوت کا، حکومت کا، عظمت کا سمبل تھا. دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا. معلوم دنیا تقریباً پوری اس کی کنٹرول میں تھی. یہ سکندر ساری دنیا فتح کرتا ہوا جب اپنے کیپٹل میں پہنچا ایتھنس، تو وہاں پہ سب اس کے استقبال کو آئے. ایک آدمی، آپ کو معلوم ہے، ایک آدمی اس کے استقبال کو نہیں آیا، اور یہ آدمی تھا ڈیاجنس. یہ ڈیاجنس کون تھا؟ یہ بہت بڑا عالم تھا. یوں کہہ لیجئے کہ سکندر جو ہے وہ حکومت کا اور طاقت کا سمبل تھا، یہ علم کا اور دانش کا سمبل تھا. اب طاقت کے سمبل یعنی سکندر کو یہ افسوس تھا کہ میرے استقبال کو سب آئے، لیکن علم کا، وزڈم کا اور دانش کا سمبل نہیں آیا. اس کو بڑا قلق تھا، اس کے دل میں یہ بات رہ گئی. خیر، جشن کی تقریبات سے فارغ ہو کے وہ دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ ڈیاجنس کو مروب کرنے کے لیے اس کی کٹیا میں پہنچا. ایک بالکل مری ہوئی جگہ، بیکار سی جگہ، بوسیدہ سی کٹیا میں ڈیاجنس صاحب آرام فرما رہے تھے. سکندر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچے، لات مار کے دروازہ کھولا. ان کے درمیان مکالمہ ہوا. وہ مکالمہ سارا گوگل پہ موجود ہے. آخر میں سکندر نے پوچھا، تم میرے لائق کوئی خدمت بتاؤ، میں چاہتا ہوں تمہیں خوشی حاصل ہو. تو ڈیاجنس نے کہا، ہاں ایک کام تم کر سکتے ہو، اور مجھے خوشی کے لیے میں تم کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، میرا ایک کام کر دو. سکندر نے فاتحانہ نظروں سے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا کہ دیکھو چڑیا جال میں پھنس رہی ہے. اب یہ کوئی پلاٹ مانگے گا، کوئی پرمٹ مانگے گا، اس وقت کے رائج الوقت طریقے کے حساب سے کوئی شوگر مل مانگے گا، کوئی نہ کوئی لائسنس، کوئی پرمٹ، کچھ نہ کچھ طلب کرے گا. چنانچہ اس نے کہا، ہاں بولو. بادشاہ کہتے ہیں نا، مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے کہا، پوچھو، تمہاری ہر خدمت میں بجا لاؤں گا. تو ڈیاجنس نے کہا، غور سے سنیے گا، ڈیاجنس نے کہا، یہ جہاں تم کھڑے ہوئے ہو نا، یہ تم نے کھڑکی ڈھانپ لی ہے. سورج کی روشنی میرے پاس نہیں آ رہی. تم سے میری صرف اتنی درخواست ہے کہ آگے سے ہٹ جاؤ اور سورج کی کرنوں کو مجھ تک پہنچنے دو، اس سے مجھے خوشی حاصل ہوگی. ایسے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. فرحاد زیدی صاحب جو PTV کے سابق MD ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو وہ سب سے طاقتور خاتون تھیں اس ملک کی. تو وہ PTV تقریر کرنے کے لیے آئیں. یاد رکھیے 88 میں ابھی اتنا زیادہ سسٹم ایڈوانس نہیں ہوا تھا، کمپیوٹر میں ابھی ہم نے وہ کامیابیاں حاصل نہیں کی تھیں. تو ہوا یہ کہ وہ آئیں اور 15 منٹ باقی تھے. پورے جو TV اسٹیشن ہے اس میں ایک تھلتھلی مچی ہوئی تھی. ظاہر ہے پرائم منسٹر آئی ہوئی تھی، تو پرائم منسٹر الگ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ناہید خان بھی تھی ان کی سیکرٹری. تو اچانک فرحاد زیدی صاحب کو انٹرکام آیا کہ آپ کو ایک تھوڑی سی تکلیف دینی ہے. یہ فوراً آئے اٹھ کر کہ فرمائیے. ان کا خیال تھا کہ محترمہ جو ہیں کوئی نہ کوئی بات کریں گی کہ جی روشنی ٹھیک نہیں ہے، مائکروفون ٹھیک نہیں ہے، تقریر میں کچھ نکات وغیرہ وغیرہ، سیٹ ڈیزائن. تو یہ اس کے لیے تیار تھے. انہوں نے کہا حکم کیجئے. بینظیر صاحبہ نے کہا کہ وہ بس آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینی ہے، مائنڈ نہیں کیجیے گا. انہوں نے نہیں، آپ فرمائیے، بالکل فرمائیے، ہم حاضر ہیں، آپ یہ جو بھی کہیں گے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کی اس وقت کی سب سے طاقتور خاتون، ان سے کہتی ہیں، وہ آپ کی گلی کے کونے پہ ایک بھٹے والا بیٹھتا ہے، ذرا وہاں سے 2 گرما گرم بھٹے کسی کے ذریعے منگا دیجئے، اور ذرا خیال رکھیے گا اس پہ لیموں کا کوٹ بھی ہو اور مسالہ بھی لگا ہوا ہو. اب آپ ذرا سوچئے کہ سب سے طاقتور خاتون، اس کو خوشی کس چیز سے حاصل ہو رہی ہے؟ خوشی ہر ایک کو مختلف طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. کسی کو کسی طریقے سے. مرزا غالب کہتے ہیں کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. کہیں مرزا غالب کہتے ہیں کہ آم ہوں، میٹھے ہوں اور بہت سارے ہوں. کہیں کہتے ہیں فراغت کتابیں و گوشہ چمن ہے. یعنی الگ الگ طریقوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے. اور ہم میں سے ہر ایک دیکھتے ہیں، کسی کو آپ پوچھئے تو ہر ایک کو، کسی کو 2 دریا پہ ڈنر سے خوشی ملے گی، کسی کو پیپسی کے کین سے خوشی ملے گی، کسی کو جو ہے وہ جو کارنر کا پلاٹ چاہیے ہوتا ہے اس سے خوشی ملتی ہے، کسی کا چیک باؤنس ہو گیا یا چیک باؤنس کیش ہو گیا اس سے خوشی مل رہی ہے، کوئی زمزمہ پہ شاپنگ، کوئی دبئی میں نیو ایئر کی تقریبات، کسی کو کالج سے بنک مار رہا ہے. پھر یہ آج وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی تھی، ہوتا ہے نا ایسا، بس مائنڈ نہیں کیجیے گا، بزرگ ذرا اس کو نظر انداز کر دیں. آج وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی تھی، یا پردوں سے قالین کی میچنگ، یا سنا سفینہ کی لان. مطلب یہ سب خوشی کے مختلف طریقے ہیں، ہر ایک کو الگ طریقوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے. تو ہم نے وہ فارمولہ ڈھونڈنا ہے کہ جس سے ہمیں ازلی خوشی ملے، اور وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اور یہ سروے بڑا عجیب ہے. UNO کے سرویز کے مطابق پاکستانیز جو ہیں آر مور ہیپیئر دین انڈینس.
یعنی باوجود اس کے کہ انڈیا میں پورا سسٹم ان کا سیٹ ہے, ان کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, ان کے ہاں معاشی لحاظ سے بہت اوپر جا رہے ہیں, ان کے ہاں جو ہے فوج کی مداخلت نہیں ہے, ان کی عدالتیں آزاد ہیں, ان کے ہاں سارے سسٹم آگے بڑھ رہے ہیں, ان کا تعلیمی نظام ہم سے بہت اچھا ہے. لیکن اس سب کے باوجود 2008 سے لے کر 2023 تک اقوام متحدہ کے مطابق پاکستانی جو ہیں وہ انڈینز سے زیادہ خوش قوم ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ بات آپ کو عجیب سی لگے گی. اچھا, آپ کو تو عجیب لگے گی, لیکن انڈینز کو زیادہ عجیب لگتی ہے, کیونکہ وہ تو سارے سسٹم کو سیٹ کرنے کے باوجود ہم سے پیچھے ہیں. یہ بات انڈینز کو ہضم نہیں ہوتی. تو ابھی میں آپ کو سروے کی رزلٹ بتاؤں کہ یعنی یہ میرے پاس فیگر موجود ہے. 2017 پاکستان 80ویں نمبر پہ تھا خوشی کے لحاظ سے, یعنی اوپر تھا. انڈیا 122ویں نمبر پہ تھا. اب انڈینز بیٹھے, انہوں نے یونیورسٹی میں اس پہ کام کیا, ان کے شاعر بیٹھے, ادیب بیٹھے, سوشل سائنٹسٹ بیٹھے, ظاہر ایک بڑا ملک ہے, ٹیلنٹ بھی زیادہ ہے, وہ بیٹھے. تو 2018 میں پاکستان بہتر ہو گیا, 75ویں نمبر پہ, 75 نمبر پہ آ گیا, اور انڈیا 133ویں نمبر پہ چلا گیا. اب یہ انڈیا میں ہر سال یہ ان کے لیے یہ بات سہانے روح رہتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں 2019 میں 67 نمبر پہ اور انڈیا 140 پہ. 2020 میں پاکستان 66 نمبر پہ اور انڈیا 144 پہ. 2021 میں پاکستان 105ویں نمبر پہ. 2021 یاد کیجئے پاکستان میں زبردست ٹینشن کا دور تھا حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن میں. 2021 میں پاکستان 105ویں نمبر پہ تو انڈیا 139ویں نمبر پہ چلا گیا, اور پھر پاکستان 2020 میں 121ویں نمبر پہ اور انڈیا 136ویں نمبر پہ. اور 23 میں یعنی اس سال آپ کے خیال میں اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں جو اس سال کے ہیں, لیکن اس سال جنوری میں پاکستان 103ویں نمبر پہ تھا تو انڈیا 136ویں نمبر پہ تھا. تو یہ ڈفرنس پاکستان اور انڈیا کا ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے, اور پاکستان انڈیا سے زیادہ خوش ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے 6 کرائٹیریا رکھے ہیں. اس ملک کے, ہر ملک میں جو معلوم کرتے ہیں, اس ملک کے عوام سے 6 چیزوں کے بارے میں سروے کیا جاتا ہے. اس میں پہلا موضوع ہے وہ ہے GDP پر کیپٹا, دوسرا ہے سوشل سپورٹ, تیسرا ہے لائف ایکسپیکٹنسی, چوتھا ہے فریڈم آف چوائس, پانچواں ہے جنروسٹی, اور چھٹا ہے پرسیپشن آف کرپشن. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں GDP کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے, پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے, پاکستان میں فریڈم آف چوائس بہت بری صورتحال ہے, پاکستان میں پرسیپشن آف کرپشن بہت خراب صورتحال ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ پورا سسٹم کرپٹ ہے, حکومت بھی کرپٹ ہے, سب ایک دوسرے کو کرپٹ سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ 2 موضوعات, 2 ٹاپکس, ایک ہے سوشل سپورٹ اور دوسری ہے جنروسٹی, یہ 2 وہ چیزیں ہیں جس میں پاکستانیوں کی پرفارمنس ریمارکیبل ہے. یعنی سوال یوں ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت آپ کا کوئی رشتہ دار, دوست, محلے دار آپ کی مدد کرے گا؟ پاکستانیوں کی 95% پاپولیشن کا کہنا ہے کہ ہاں ہمیں اطمینان ہے, لوگ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ کے اس کریکٹر نے آپ کو دنیا کی خوش اقوام میں اوپر لے کر چلا گیا. دوسرا جو کوشچن ہے جنروسٹی, کہ پاکستان کا کہ کیا آپ چیریٹی دیتے ہیں, سوال کچھ اس طرح کا ہے. پاکستان کا ہر فرد اپنے آپ کو جنروسٹی میں انوالو رکھتا ہے. لوگ خیرات دیتے ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بھی کوشش کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں کہ جن کی وجہ سے آپ کا ہیپینس انڈیکس میں آپ دوسروں سے بہت آگے بڑھ گئے, بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں آپ سب سے آگے ہیں. کیونکہ جس شخص کو یہ پتا ہوگا کہ لوگ میری مدد کے لیے موجود ہیں, اور جو شخص اپنی جیب سے چیریٹی دیتا ہوگا, تو وہ خود بخود جو ہے وہ خوشی میں شامل ہوگا, خوش اقوام میں, خوش لوگوں میں شامل ہوگا. خوشی جو ملتی ہے, ازلی خوشی, وہ عارضی خوشی نہیں, وہ تو لذت ہے. ازلی خوشی ملتی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں, آپ نیکی اس لیے کریں, آپ اچھا کام اس لیے کریں کہ کسی دوسرے کو آگے بڑھائیں. آپ اپنی جیب سے خرچ کریں, آپ اپنی ایفرٹ سے خرچ کریں. یعنی خالی خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے, جنروسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خرچہ کریں, پیسے خرچ کریں, وہ تو کریں آپ, لیکن جنروسٹی یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں, آپ اپنا وقت دوسروں کو دیں, آپ اپنی کوشش دوسرے کو دیں, آپ دوسرے کو حوصلہ دیں, آپ دوسرے کو امید دلائیں. آپ یقین کریں کہ آپ کو جو خوشی حاصل ہوگی
اس کا کوئی مول نہیں ہوگا. اور تیسری چیز یہ، یعنی پہلی چیز ہو گئی پیسوں سے، دوسری چیز ہو گئی کوششوں سے، اور تیسری چیز یہ عملی جدوجہد میں حصہ لیں. لوگ ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں، ایک ایسی جدوجہد میں حصہ لیں جس میں لوگ آپ سے خوش ہوں، لوگوں کو خوشیاں تقسیم ہوں. آپ کے بارے میں لوگ آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو خوشیاں بانٹنے والا ہے. تو یہ آپ اپنے لیے کریں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک باسکٹ پیپل اور ایک ڈائپر پیپل. باسکٹ پیپل یہ ہوتے ہیں کہ باسکٹ جیسے ہوتا ہے نا، اس کے اندر کام کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور باسکٹ پیپل جو ہے نا، یہ کام کی چیزوں کے کیریئرز ہوتے ہیں. یہ حوصلے کے، امید کے، خوشی کے، مشورے کے، نصیحت کے، دوسروں کو ترجیح دینے کے، دوسروں کو بانٹنے کے کیریئرز ہوتے ہیں، مسکراہٹ کے. تو آپ باسکٹ پیپل بن جائیے، آپ کے نام سے بانٹنے والا ذہن میں آئے. اور دوسرے ہوتے ہیں ڈائپرز پیپل. ڈائپر پیپل دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ڈائپر کا ذہن میں سوچئے، جیسے ہی ڈائپر کھلتا ہے بدبو پھیلتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈائپر پیپل جو ہیں دراصل وہ معاشرے کو گروتھ نہیں کرتے، اور ان کی اپنی گروتھ بھی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے وہ گندے ہوتے ہیں، وہ گندگی بانٹتے ہیں، وہ تلخیاں بانٹتے ہیں، وہ لالچ بانٹتے ہیں، وہ حسد بانٹتے ہیں، وہ غصہ بانٹتے ہیں، وہ نفرت بانٹتے ہیں. تو اپنے آپ کو پہلے لوگوں میں شامل کر لیجئے. حالات 19-20 بھی ہوں، معاشی مسائل ہوں، لیکن آپ بانٹنے والے بن جائیے، آپ باسکٹ پیپل بن جائیے، تو خود بخود آپ اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے، آپ خوش لوگوں میں شمار ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خوش اقوام میں پورے جنوبی ایشیا میں سب سے اچھا ہے.